ہزاروں زندگیاں بدلنے والی کتاب۔ کہتے ہیں باپ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جو خود زمانے کی گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے اور اپنے خاندان کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ باپ چاہے امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا غریب طبقے سے۔ مگر رابرٹ کیوسی ایسا نہیں سوچتے۔ رابرٹ کیوسی کی اس کتاب کی اب تک 32 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رابرٹ کیوسی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر۔ اگر آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مصنف رابرٹ نے یہ کتاب 1947 میں تحریر کی۔ یہ کتاب ان کی ذاتی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ مصنف کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا جو کہتے ہیں کہ اتفاقاً ان کا داخلہ ایک ایسے اسکول میں ہو گیا جہاں امیروں کے بچے پڑھتے تھے۔ ایک روز رابرٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس پارٹی میں وہ اپنے دوست کے والد سے ملے جو کہ امیر باپ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ امیر باپ کم پڑھا لکھا تھا مگر وہ تاجر اور سرمایہ کار تھا۔ اس کتاب میں امیر باپ اپنے دوست کے باپ کو کہا ہے جبکہ غریب باپ اس کے اپنے والد ہیں۔ اس بات نے رابرٹ کو سوچ میں ڈال دیا کیونکہ اس کا باپ اس امیر سے زیادہ پڑھا لکھا تھا مگر اس سے غریب تھا۔ رابرٹ کے ذہن پر ہر وقت ایک ہی سوال اٹکا رہتا، آخر کیوں؟ محنت تو دونوں ہی کرتے ہیں مگر پھر آخر کیا وجہ ہے؟ پیسہ کمانے میں یا پیسہ بچانے میں؟ اب کہاں اور کتنا فرق ہے؟ مزید تحقیق کرنے پر رابرٹ کو اس حیرت انگیز چیز کا علم ہوا کہ غریب باپ صرف پیسہ کما رہا ہے جبکہ امیر باپ کا پیسہ بھی اس کے لیے پیسہ بنا رہا ہے۔ رابرٹ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں غریب باپ جو کماتا ہے اس میں سے جو بچت کرتا ہے اسے وہ بینک میں جمع کرتا ہے اور اس چیز کو وہ اپنی بچت سمجھتا ہے، جبکہ امیر باپ جو کماتا ہے اور اس سے جو بچت کرتا ہے وہ اسے بینک میں جمع نہیں کرتا بلکہ اس سے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس پیسے کو وہ دوبارہ سے کسی چیز میں انویسٹ کر دیتا ہے اور اس طرح اس کا وہ پیسہ بھی اس کے لیے مزید پیسہ لاتا ہے، یعنی یہ سب صرف دماغ کا کھیل ہے۔ امیر باپ اور غریب باپ دونوں کو ڈر کا سامنا ہمیشہ رہتا ہے لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ جو پیسہ کمائیں اور اس کو ری انویسٹ کریں، اسے کسی دوسرے کاروبار میں انویسٹ کر دیں، اس سے کوئی دکان یا مکان خرید لیں یا اسے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیں، اس طرح آپ کی بچت کا پیسہ بھی مزید پیسہ بنائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے کی بچت کی، اب آپ بینک میں اس سے 5 لاکھ کی بچت کو دیکھ کر خوش مت ہوں بلکہ اس کو وہاں سے نکال لیں اور اس پیسے کے ساتھ ایک دکان تعمیر کیجیے اور اس دکان کو کرائے پہ دیجیے۔ اب وہ آپ کا 5 لاکھ بھی پڑا ہے اور آپ کو کما کر بھی دے رہا ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ امیر باپ اور غریب باپ کے پاس ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے وقت۔ امیر کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہی دن ہے اور غریب کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں، تو فرق صرف سوچ کا ہے اور آپ اپنے وقت کو کس طرح صرف کر رہے ہیں، یہی چیز آپ کی قسمت کا تعین کرتی ہے۔ کتاب میں ایک جگہ رابرٹ کہتے ہیں اگر آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک گھر خریدتے ہیں اور پھر اس گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ کا اثاثہ نہیں ہے، یہ گھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک گھر خرید کر اسے کرائے پہ دے دیتے ہیں، آپ کا اثاثہ ہے۔ دوستو، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے جو اپنی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں موجود رہنما اصول کسی بھی نئے کاروباری شخص کے لیے بے حد مفید ہو سکتے ہیں۔ رابرٹ کی اس کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اب اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ اب تک 109 ممالک میں تقریباً 32 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور 51 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ رابرٹ 47 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے 24 سال محنت کر کے اتنے اثاثے بنا لیے ہیں کہ اب انہیں مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ اب ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ رابرٹ خود تو اچھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر پیسے کو درست جگہ پر لگا کر یہی اصول اپناتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ مایوسی، ڈر، سستی، بری عادات اور تکبر، اگر آپ کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہیں، آگے بڑھنے میں ہمیشہ یہ آپ کی راہ کی رکاوٹ بنتی رہیں گی۔ اگر آپ کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کہیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار یہ کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یقیناً اس کے رہنما اصول آپ کے کام آئیں گے۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔